अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقت کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جہاں تک نظام خلافت کا تعلق ہے، بظاہر بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے نتیجے میں اس کو براہ راست پھیلتے ہوئے کاموں سے واسطہ نہیں رہنا چاہیے، اور سلسلہ وار بیچ میں دوسرے واسطوں کو پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی دنیا کا نظام ہے، اور اسی طرح دنیا کے نظام بڑھتے اور پھیلتے ہیں۔ لیکن جماعت احمدیہ میں یہ صورت نہیں ہے۔ خلافت کے ساتھ نظام کے ہر جز اور ہر شعبے کا ایک ایسا گہرا براہ راست تعلق ہے کہ یہ تعلق محض نظام جماعت کے شعبوں ہی سے نہیں، ان سے پار اتر کر ہر فرد بشر سے بھی جہاں تک ممکن ہے یہ تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ تعلق کے دائرے پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ بات ناممکن دکھائی دیتی ہے، اور دنیا کے دانشور جنہوں نے غور اور قریب سے جماعت احمدیہ کا مطالعہ کیا ہے وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک ایسی کتاب کینیڈا سے شائع ہوئی ہے جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ذکر کیا تھا۔ پروفیسر نینو گلٹیری نے کتاب لکھی ہے کانشنس اینڈ کوئرشن۔ اس میں جماعت احمدیہ کے نظام کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت گہرائی میں اترے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ خلافت کا جماعت کے ساتھ رابطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ناقابل یقین چیز تھی، مگر میں نے غور سے دیکھا تو یہ ناقابل یقین چیز واقعتاً موجود پائی۔ وہ کہتے ہیں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں صحیح معنوں میں بیان کر سکوں جو میں نے دیکھا ہے، مگر خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خلافت اور جماعت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ شخصیت کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے محبت کے تعلق میں، اپنے نظام کے تعلق میں، اپنے مسائل کے تعلق میں ایک ہی وجود بن گیا ہے۔ اور اس ضمن میں وہ ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب خلافت کے کاموں پر غور کیا تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ناممکن چیز ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا اور ملاقاتیں کی تو مجھے پتہ لگا کہ واقعتاً یہ ناممکن ممکن بنا ہوا ہے۔ بہت سے احمدیوں سے میں نے سوال کیا کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے اور خدا کی ہستی کا ثبوت ہے، اور اس بات سے ہمارے یقین زندہ رہتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں دنیا کی نظر میں ناممکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جماعت میں ممکن کر دکھائی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں ایک بیرونی نظر سے دیکھی جائیں لا ینحل دکھائی دیتی ہیں، ان کا حل جماعت احمدیہ کے نزدیک یہی ہے کہ خدا ایک زندہ ہستی ہے جس کا جماعت سے تعلق ہے، اور وہ جماعت کے لیے ناممکن کاموں کو ممکن بناتا چلا جاتا ہے۔ میں ان کے اس مطالعے سے بڑا متاثر ہوا، کیونکہ میں نے کبھی کسی مستشرق کو بیرونی جائزے کے سوا گہرائی میں اترتے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے عالموں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن ان کے تمام مطالعے سرسری ہوتے ہیں اور جلد سے نیچے نہیں اترتے۔
इस मुसन्निफ ने हैरत अंगेज ज़कावत का सबूत दिया है और मालूम होता है इनके अंदर कोई रूहानियत का मादा है जिसकी वजह से इनको खुदा ताला ने अंदर उतरने की बसीरत अता फरमाई। बिलअमूम निज़ाम जमात का इनका मुतालिया दुरुस्त और काबिल एतमाद है और इस पहलू से ये किताब ना सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है बल्कि गैर जमात दोस्तों और गैर मुस्लिमों को भी जमात का तारुफ करवाने के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। जहाँ तक अक़ायद की तफासील का ताल्लुक़ है, जहाँ तक इख्तलाफात का ताल्लुक़ है, बाज़ जगह बहुत मामूली बाज़ जगह ऐसी हैं जहाँ इंसान चाहता है कि दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर ये इस बारे में निस्बतन ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू कर लेते तो शायद ये एक आध सुकून भी ना बाकी रहता। लेकिन ये चीज़ें तो हर मुसन्निफ की किताब में खा वो कैसा ही गहरा मुहक्किक क्यों ना हो पाई जाती हैं, लेकिन इनकी किताब में बहुत सबसे कम पाई जाती हैं। इस जिक्र की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि जमात अहमदिया के ज़ैली निज़ाम पर गौर करते हुए मैंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि उसके रवाबित में कुछ तब्दीली पैदा की जाए और उस तब्दीली का रुझान इसी तरफ है जो मैंने बयान किया और जो इस मुसन्निफ ने भी महसूस किया कि हर निज़ाम के हर शोबे का एक बराह रास्त वास्ता खलीफा वक्त के साथ पाया जाता है जो काम के फैलने के बावजूद दरमियान में मुनक़ते नहीं होता और किसी और ताल्लुक़ का मुताज नहीं रहता। चुनांचे उन्होंने एक मिसाल ये लिखी कि जिन दिनों में मैं इंग्लिस्तान आया हुआ था, अमेरिका न्यूयॉर्क से गालबन एक इंजीनियर पहुंचे हुए थे। वो एक अहमदिया मस्जिद की तफसीली नक्शा और उसकी सारी प्लान और मुस्तकबिल के मुतल्लिक क्या क्या वहाँ होगा वो सब चीज़ें लेकर आए थे और उन्होंने इनको बताया कि जब तक हम खलीफा वक्त को दिखाकर उससे तमाम तफासील मंजूर न करवा लें और मज़ीद हदायत ना हासिल कर लें हमें तसल्ली नहीं हो सकती। इसलिए हम मजबूर हैं। चुनांचे वो कहते हैं कि दुनिया भर में इतने काम इस तरह हो रहे हैं तफसील के साथ और ये सारे एक ज़ात में इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। चुनांचे इस ज़मन में उन्होंने बात छेड़ी। खुदामुल अहमदिया, अंसारुल्लाह और लजना अमाउल्लाह के निज़ाम में मैंने ये महसूस किया है कि एक रखना पैदा हुआ है जो वास्ते की कमी का रखना है और वो इस तरह कि अब तक मजलिस खुदामुल अहमदिया मरकज़िया के दफातर और अंसारुल्लाह मरकज़िया के दफातर और लजना के दफातर रब्वा में थे और ये ख्याल किया जाता था कि वो इन मानों में मरकज़ियाँ हैं कि तमाम दुनिया की मजालिस के ऊपर वो नज़र रखते हैं और नज़र रखनी चाहिए उनको और उनके मसाइल से वाकिफ़ हैं और उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। मैंने चंद साल पहले ये महसूस किया कि ये बात दुरुस्त नहीं है और भी बहुत से रखने वक्त के साथ मुतालिया के नतीजे में मेरे सामने आने शुरू हुए। अव्वल ये कि दुनिया की अक्सर ममालिक के हालात पर इन ज़ैली मजालिस के दफातर की ना नज़र है ना हो सकती है क्योंकि वो बहुत मुख्तसर सा निज़ाम रखते हैं और इन जो जमातें दुनिया भर में फैली हुई हैं इनके मसाइल की तफासील, इनके हालात से बाखबरी, ये एक बहुत ही बड़ा काम है जिसके लिए बहुत गहरे रवाबित और मुसलसल रवाबित की ज़रूरत है और महज एक राबते की रौ काफ़ी नहीं बल्कि मुख्तलिफ रवें चलनी चाहिए हर तरफ से जो राबते को एक मजबूत धारे की शक्ल में तब्दील कर दें। खुदामुल अहमदिया के मरकज़ में अगर सिर्फ खुदामुल अहमदिया के बाज़ शोबों की तरफ से या बाज़ मजालिस की तरफ से इत्तलाएँ आती रहें तो उनको कुछ पता नहीं कि लजना में वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अंसारुल्लाह में क्या हो रहा है, वहाँ जमात के अमूमी रुझानात क्या हैं और वो उस बारीक धारे से हासिल होने वाली मालूमात के नतीजे में एक नतीजा अखज़ करते
اور اس کے اوپر بعض احکامات جاری کرتے تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں. جو خرابی دکھائی دی وہ ایک معنی میں خوبی بن گئی، کیونکہ روابط کم تھے اس لیے غلط فیصلے بھی کم ہوئے، اور بہت کم ایسے مواقع پیش آئے کہ مجالس مرکزیہ نے مختلف ممالک کے بارے میں اپنی ذیلی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ایسے فیصلے کیے جو بعد میں مشکلات کا موجب بن سکتے. یعنی اول تو فیصلے ہی بہت کم ہوئے، مگر جو فیصلے ہوئے ان میں ایسی مثالیں شاذ پیش آتی رہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک جدید نے خلافت کے سامنے اپیل کی کہ مجلس خدام الاحمدیہ یا مجلس انصار اللہ یا مجلس لجنہ اماء اللہ کہنا چاہیے، یہ اپنی ذات میں ایسے فیصلے کر لیتے ہیں، ان کو حالات کا پتہ ہی کچھ نہیں، اور وہ جماعت کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. چنانچہ ایک اور رابطہ بیچ میں قائم کر دیا گیا، یعنی مجالس کے صدران تو وہی رہے، لیکن وہ رفتہ رفتہ اس بات کے پابند کر دیے گئے کہ تحریک جدید کو اپنا مشیر سمجھیں، اور اس کے نتیجے میں ایک انوکھی شکل پیدا ہو گئی. تحریک جدید انجمن کے رنگ کا رنگ رکھتی ہے، اور نظام جماعت کے اوپر جہاں تک بیرون پاکستان کا تعلق ہے، بیرون ہندوستان یا بیرون بنگلہ دیش بھی شامل کر لینا چاہیے، سارے نظام کی ذمہ دار تحریک جدید ہے. لیکن یہاں ذیلی تنظیموں کے ایک قسم کے نائب کے طور پر یا مشیر کے طور پر کام کرنے لگی، اور ذیلی تنظیموں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ مشیر اتنا طاقتور ہے کہ اس مشیر کو ہم لگام نہیں دے سکتے. اور جو مشیر تھا وہ عملاً نگران بن گیا، لیکن عملاً نگران اس رنگ میں بنا کہ وکیل التبشیر بھی تفصیل سے ان باتوں پر غور کرنے کے بعد مشورے نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک دفتری طور پر ایک قسم کی دخل اندازی سی شروع ہو گئی، اور دونوں جگہ بے اطمینانی کا احساس بڑھنے لگا. جب اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد یہ ذمہ داری فرمائی تو مجھے یہ خیال آیا کہ مرکزی تنظیموں کے وقار کو بحال کرنے کے لیے جب تک یہ دنیا کے قائدین مقرر ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ دنیا سے تعلق رکھو اور رابطے بڑھاؤ اور سفر اختیار کرو اور معلوم تو کرو کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد جب اہم فیصلے کرو تو تحریک جدید سے ضرور مشورہ کرو، لیکن بالعموم جو ہدایتیں تمہیں خلافت سے ملتی ہیں وہ جاری کرو دنیا میں، اور اگر مرکزی کہلانا ہے تو مرکزی بنو. چنانچہ جب انہوں نے مرکزی بننا شروع کیا تو پھر بعض اور خامیاں سامنے آنی شروع ہوئیں، بہت سے ایسے غلط فیصلے ہونے شروع ہوئے جو پہلے کام نہ ہونے کے نتیجے میں نہیں ہوتے تھے. اب جب کام کھل کے ہونا شروع ہوا تو پتہ لگا کہ یہ محدود دائرے کی اطلاعیں اور محدود دائرے کی اطلاعات جب مرکز میں پہنچتی ہیں تو مرکزی دماغ اس معلومات پر صحیح فیصلہ کرنے کا اہل نہیں بنتا. اس لیے لازماً اس سارے نظام کو خلافت سے وابستہ کرنا پڑے گا اس طریق پر جس طریق پر دنیا کے باقی نظام وابستہ ہیں، اور بیچ سے یہ جو واسطے ہیں یہ ہٹانے پڑیں گے. چنانچہ ان سال جلسہ سالانہ کے بعد میں نے مرکز یعنی پاکستان سے آئے ہوئے سلسلے کے مختلف بزرگوں اور انجمن اور تحریک اور بعض ذیلی تنظیموں کے نمائندوں سے مشورہ کیا تو سب کی بالاتفاق رائے یہی تھی کہ اس نظام میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے. چنانچہ آج میں اس تبدیلی کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں. نظام میں تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرکزی خدام الاحمدیہ کے نظام اور بحیثیت نظام کے تبدیل کیے جا رہے ہیں، صرف رابطے میں تبدیلی کا نظام مراد ہے.
تو فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ سے جس طرح پاکستان کا صدر خدام الاحمدیہ انجمن کا ممبر بھی ہوتا ہے اور باقی ناظروں کی طرح براہ راست خلیفہ وقت کو جواب دہ ہوتا ہے اور اس سے ہدایات لیتا ہے اور اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، اس طرح باقی دنیا کے صدران مجلس خدام الاحمدیہ بھی براہ راست خلیفہ وقت سے تعلق رکھیں اور اپنی مجلسی مراکز مرکزی مجالس کا واسطہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظام اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے مجلس خدام الاحمدیہ مثلا یہ دوسری مجالس بھی ہیں، ان میں تفصیلی طریقہ کار یہ ہے کہ ایک منتظم بیرون بنایا جاتا ہے اور منتظم بیرون کی اپنی علمی حیثیت یا جماعت سے واسطے کی حیثیت یا کام کے تجربے کی حیثیت بالعموم ایسی نہیں ہوتی کہ وہ تمام دنیا کی مجالس پر جو دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور قوی تر ہوتی جا رہی ہیں ان پر نظر بھی رکھے، ان کے حالات سے واقف ہو اور صحیح مشورہ صدر کو دے سکے۔ اول تو اپنی ذات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے معلومات کا دھارا تنگ، اوپر سے صدر اور مجالس کے درمیان ایک اور واسطہ پڑ جائے جو مجلس بیرون کا کے سیکرٹری کا واسطہ ہو، اس کو محتمم کہا جاتا ہے یا بعض خدام انصار اللہ میں غالباً کوئی اور نام ہے۔ بہرحال اس بیچارے کو کچھ پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا فیصلے کرنا ہے، یا تو منو آن ہر رپورٹ کو اسی طرح قبول کرتا چلا جائے گا اور اس میں بعض غلط مشورے آئیں گے تو اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کو قبول کرنا یا نہیں کرنا۔ چنانچہ ایسے فیصلے بعض دفعہ ہو گئے غلطی سے کہ ایک ایسا شخص جس کے متعلق خلیفہ وقت کو تو علم تھا کہ وہ ایک بیرونی خطرناک تنظیم کا نمائندہ بن کے جماعت میں داخل کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل سے تحریک کو بھی علم نہیں تھا، وہ سارے ملک کا صدر منتخب ہو جاتا ہے اور مجلس مرکزیہ کی طرف سے منظوری کی اطلاع چلی جاتی ہے یا جانے لگتی ہے تو علم میں بات آ جاتی ہے۔ ایسا ایک واقعہ اس زمانے میں ہوا جب میں خود تحریک جدید میں عارضی طور پر وکیل تبشیر کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک شخص کے متعلق چونکہ میرا ذاتی تاثر میں دورہ کر کے آیا تھا دنیا کا اپنے ذاتی طور پر، اس کے متعلق ایسا تھا جب اس کی اطلاع ملی کہ یہ بننے لگا ہے کچھ اہم عہدیدار، تو میں نے ذکر کیا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے، تو آپ نے فرمایا آپ کی معلومات اس سے بہت زیادہ تھیں جو میرا تاثر تھا، آپ نے بتایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فوری طور پر تحریری حکم دو کہ یہ کام نہیں ہوگا اور ان کو سمجھاؤ کہ ایسے معاملات میں مشورہ کیا کریں پہلے جو بڑے اہم فیصلے ہیں، اور بعد میں بھی ایسے اکا دکا واقعات ہوتے رہے۔ تو اس وجہ سے عملاً جو قیادت ہونی چاہیے دنیا کی وہ دنیا کو نصیب نہیں ہے، یعنی خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنہ کو جو ذاتی حق ہے کہ مرکزی قیادت ان کو حاصل ہو اور خلیفہ وقت براہ راست ان سے تعلق رکھتا ہو، ان کے حالات پر نظر رکھتا ہو، اس سے وہ محروم ہونے کی وجہ سے کاموں سے محروم رہ گئے ہیں، اور الا ماشاء اللہ وہ چند مجالس جہاں خلیفہ وقت کا بار بار آنا جانا ہے یا عارضی قیام ہے، وہاں خدا کے فضل سے ایک بڑی نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ نظام تبدیل نہیں ہوا، عملاً ان مجالس نے براہ راست رابطے قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے خدا کے فضل سے وہاں یہ کمزوریاں محسوس نہیں ہو رہی، مگر 120 ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت میں پھیلی ہوئی تنظیمیں موجودہ نظام کے متعلق تو سنبھالی جا ہی نہیں سکتی، لازماً ہر ملک کی ذیلی تنظیم کو براہ راست خلیفہ سے واسطے کا حق ہے اور اس کا یہ حق بحال ہونا چاہیے۔ جہاں تک بڑھتے ہوئے بوجھ کا تعلق ہے، میں نے تو جیسا کہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتا چلا جاتا ہے اور بوجھ ہلکے بھی کرتا چلا جاتا ہے اور کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔
इस सिलसिले में मैंने जब गौर किया तो ज़िंदगी की मिसाल अपने सामने रखी। मैंने सोचा कि खुदा ताला ने जो निज़ाम पैदा किए हैं वो इतने तफसीली, इतने गहरे हैं कि एक शख्सियत की का मरकज़ी नुक्ता यानी उसकी कॉन्शसनेस, उसका शऊर बैक वक्त किस तरह सारे निज़ाम की निगरानी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा ही है, जिंदगी के हर जिन्स के हर जुज में यही निज़ाम कार फरमा आपको दिखाई देगा कि मरकज़ी नुक्ता अगर उसे दिल कहें तो उसका बराह रास्त सारे निज़ाम से वास्ता है, अगर उसे दिमाग कहें तो उसका भी बराह रास्त सारे निज़ाम से वास्ता है। और वो जगह जहां दिल और दिमाग इकट्ठे हो जाएं, उस आखिरी नुक्ते का नाम रूह है और उसका भी सारे निज़ाम से वास्ता है। ये कैसे मुमकिन है? इस बात पर गौर करते हुए मुझे एक बहुत ही लतीफ़ नुक्ता समझ आया। मैंने कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन या कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड के मसले पर गौर किया तो मुझे ये एक मुहिम्मा मेरे लिए हल हो गया कि निज़ाम किस तरह जारी है और क्यों अनकॉन्शियस माइंड बनता है और कैसे बनता है। चुनाचे मुझे खुदा ताला ने यह बात समझा दी कि आगाज जिंदगी का कॉन्शियस माइंड से हुआ है, कोई चीज अनकॉन्शियस नहीं थी। पहली हरकत जिंदगी ने जो की है वो कॉन्शियस माइंड के जरिए हुई है। और जब कॉन्शियस माइंड ने यानी बाशऊर एहसास ने, एक आखिरी एहसास जिसे हम शऊर कह सकते हैं, उसने जब एक निज़ाम मुकम्मल कर लिया और उसकी निगरानी खूब ऐसी की कि वो अपनी ज़ात में जारी व सारी हो गया, तो उसकी तवज्जो फिर अगले कदम की तरफ खुदा ने फेरी और जो पहला हिस्सा था उसको लाशऊर दिमाग बना दिया। वो था उसी दिमाग का हिस्सा लेकिन दब कर नीचे उतर आया। और उस वक्त तक ये वाकया नहीं हुआ जब तक 100% इत्मीनान और कमाल हुस्न के साथ वो हिस्सा निज़ाम का जारी नहीं हुआ। इस पहलू से जब मैंने इंसानी जिंदगी पर गौर किया तो मैं हैरान रह गया ये देख के कि जिंदगी के वही शोबे सिर्फ शऊर की तरफ मंसूब हैं या शऊर से ताल्लुक रखते हैं जिनमें अभी दर्जा कमाल नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ। जो अपनी ज़ात में कुल्लियतन आज़ादाना जारी और सारी होने की सलाहियत इख्तियार कर चुके हैं, उनका ताल्लुक भी दिमाग से है मगर लाशऊरी दिमाग से रह गया है, शऊरी दिमाग से नहीं। तो शऊरी दिमाग की तरक्की के साथ लाशऊरी दिमाग की तरक्की होती है और ये तरक्की इसी वक्त होती है जब निज़ाम का एक हिस्सा कामिल हो जाए और अपने दर्जा कमाल को पहुंचकर मुस्तकिल हरकत शुरू कर दे। उसके बाद तफसील से उसकी निगरानी की जरूरत न रहे। इस नुक्ते का तफसीली जिक्र इसलिए जरूरी है कि जमात अहमदिया में भी काम बढ़ने के साथ यही वाकया जरूर होना है और बास पहलुओं से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि खलीफा वक्त का शऊर बगैर ज्यादा बोझ उठाए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे तो जिन बातों में वो शऊर तवज्जो का मोहताज है उनमें उसकी तवज्जो पर बोझ कम करने के लिए उस निज़ाम को कामिल कर दें और खुदरौ बना दें। जितना निज़ाम दर्जा कमाल को पहुंचता चला जाएगा और खुदरौ होता चला जाएगा, खलीफा की बराह रास्त तवज्जो का मोहताज नहीं रहेगा और उसकी तवज्जो जो साबिक में थी या कई खुलफा की तवज्जो जो साबिक में रही, उनका मजमूई फ़ायदा जमात को ये पहुंचेगा कि अपनी ज़ात में वो निज़ाम चल पड़ेगा और इल्ला माशा अल्लाह शऊरी दखल की ज़रूरत नहीं रहेगी और फिर वो शऊरी दिमाग और हिस्सों की तरफ तवज्जो करने के लिए आज़ाद होता चला जाएगा। इस मसले पर गौर करते हुए गुज़श्ता खुतबे वाला मज़मून मेरे जहन में फिर हाजिर हो गया जब मैंने बयान किया कि खुदा ताला ने हमें ये बताया है
کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسے مسخر کیا، اس کو کامل کیا، اور جب وہ درجہ کمال کو پہنچ گیا اور جاری و ساری ہو گیا پھر ہم عرش پر بیٹھ گئے۔ تو یہ بھی ویسی ہی ایک مثال ہے۔ انسانی دائرے میں عرش اس آخری دماغ کو کہہ سکتے ہیں، اس دماغ کے اس آخری حصے کو کہہ سکتے ہیں، آخری نقطہ عروج کو کہہ سکتے ہیں جس پر روح مسلط ہے، اور اس کا عرش بھی اسی طرح بنا ہے۔ ارب ہا ارب سال کی مسلسل ترقی کے ساتھ رفتہ رفتہ زندگی نے قدم آگے بڑھائے اور ایک نظام کا دائرہ مکمل ہوا، تب اس کا اونچا نیکسٹ قدم قائم ہوا، ایک نیا درجہ ظاہر ہوا جو رفت میں پہلے سے بلند تر تھا۔ اور اس طرح شعوری دماغ اپنے پیچھے ایک نظام کا ایک جلوس چھوڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ انسان کے درجے تک پہنچتے پہنچتے یہ اتنا وسیع نظام ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو اس نظام کے ایک معمولی سے حصے کے متعلق بھی میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد بتانا شروع کروں تو 20 خطبے گزر جائیں گے، لیکن وہ ذکر مکمل نہیں ہوگا۔ حیرت انگیز نظام ہے، اور آخر پر ایک ہی دماغ ہے، ایک ہی شعور ہے جو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کا آخری نگران، اور ہے بھی آخری نگران، لیکن از خود کام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سارا ہمارا جو نظام ہے، پیدائش کا نظام، سانس لینے کا نظام، انہضام کا نظام، بے شمار نظام ہیں، گردوں کا کام کرنا اور کئی قسم کے تیزابوں اور زہروں کا جسم سے نکالنے کا نظام، دفاع کے مختلف نظام، ان میں سے ہر نظام کا ہر حصہ اتنا پیچیدہ اور اتنا توجہ کا محتاج ہے کہ ناممکن ہے کہ بغیر توجہ کے یہ خود بخود کام کرے۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ توجہ رفتہ رفتہ ایک ایسے نظم و ضبط کی شکل اختیار کر گئی جس کو ہم غیر شعوری دماغ کہتے ہیں، اور اس لمبے عرصے کی کمائی کا نتیجہ ہے کہ یہ نظام جاری ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی یہ ایک عظیم الشان دلیل ہے۔ اگر انسانی زندگی کے تجربے میں بھی یہ ناممکن ہے کہ لمبے عرصے کی شعوری کوشش کے بغیر کوئی نظام جاری رہ سکے، تو ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ غیر شعوری کوشش کے بغیر کیسے ہو گیا؟ اس لیے جو خود بخود چل رہا ہے، جس طرح ہمارے جسم میں خود بخود چلنے والا نظام بھی ارب ہا ارب سال پہلے شعوری طور پر چلایا جا رہا تھا، ورنہ از خود چلنے کی اہلیت اس میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی، اسی طرح ساری کائنات کا نظام بھی جو از خود چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت ہی لمبے عرصے تک شعوری طور پر چلایا گیا ہے، اور اس شعور نے پھر آگے مختلف درجے اختیار کر لیے ہیں، اور سلسلہ وار اس کا آخری درجہ خدا سے ملتا ہے، اور یہ اس سلسلہ وار شعوری نظام، یا اگر انسانی اصطلاح میں بات کریں تو بعض پہلوؤں سے غیر شعوری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ جو جاری ہوا ہے ان سلسلوں کا نام فرشتے ہیں، اور بے شمار فرشتے ہیں جو سلسلہ وار اس کام کو چلاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر خدا تک ان کا تعلق ہے۔ اور وہ آخری فرشتہ جو اس نظام میں سب سے بلند مرتبہ رکھتا ہے اور خدا سے تعلق رکھتا ہے، اس کے نام ہمیں، اس فرشتہ کا نام ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، یا بعض جگہ ذکر ملتا ہے اور تفصیل سے نام نہیں ملتا، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے قرآن کے مطالعہ سے اور حدیث کے مطالعہ سے بھی کہ ایسے فرشتے ہیں جو نظام کی ہر تفصیل کی آخری رپورٹ خدا کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ پس نظام کا بڑا ہونا فی ذات ہی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نظام کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر نظام صحیح ہو جائے اور چل پڑے تو ساری کائنات کا خدا بھی
عرش پر مسلط ہو سکتا ہے اور جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے اور اس کو علم ہے کہ اس کی تفصیلی توجہ کی اس طرح اب ضرورت نہیں ہے، وہ نظام اس کی توجہ کی برکت سے، اس کی توجہ کے صدقے یا توجہ کی برکت سے کہنا چاہیے، آگے چل پڑا ہے اور چلتا رہے گا، اور ذیلی توجہ کرنے والے بہت سے پیدا ہو چکے ہیں۔ اس لیے خدام الاحمدیہ کا نظام ہو یا لجنہ کا یا انصار اللہ کا، ان میں ابھی وہ پختگی نہیں آئی، وہ روانی نہیں آئی کہ خلیفہ وقت کی ذاتی براہ راست توجہ کے بغیر یہ پوری طرح جاری و ساری ہو سکیں اور اپنی ذات میں سب کانشس دماغ کے سپرد کیے جا سکیں، خصوصاً وہ علاقے جہاں پہلے ہی رابطے کمزور ہیں، ان میں ان کو اپنی کامل روح کے ساتھ جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں لازماً خلیفہ کو اپنے شعوری توجہ کو ان کی طرف منتقل کرنا پڑے گا اور شعوری توجہ کا رابطہ ان سے لمبے عرصے تک رکھنا پڑے گا۔ بس آج کے اس خطبے کے ذریعے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے تمام ممالک کے ذیلی مجالس کے اسی طرح صدران ہوں گے جس طرح پاکستان کی ذیلی مجالس کے صدران ہیں، اور وہ اسی طرح براہ راست خلیفہ وقت کو اپنی آخری رپورٹیں بھجوائیں گے جس طرح پاکستان کے صدران اپنی رپورٹیں بھجواتے ہیں۔ اس کام کو ہلکا اور آسان کرنے کی خاطر میں نے یہ سوچا ہے کہ دفتر کے پرائیویٹ سیکٹری کے شعبے کے ساتھ ایک شعبہ ذیلی مجالس قائم کیا جائے اور سر دست وہاں مستقل نائب پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کرنے کی بجائے انگلستان کی جماعت سے کچھ مستعد احباب جماعت کو چن کر ان کو اس معاملے میں اپنی مدد کے لیے مقرر کروں۔ وہ ان سب رپورٹوں کا مطالعہ کریں جو اس شعبے کو موصول ہوتی ہیں اور ان کے متعلق مجھ سے وقت لے کر زبانی مجھ سے گفتگو کیا کریں اور ان خاص باتوں کو ہائی لائٹ کریں، یعنی نمایاں کریں جہاں میری خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر میں ان رپورٹوں کی تفصیلات کو بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن سر دست اس طرح کام آگے بڑھایا جائے گا۔ اور میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہمیں دنیا میں اب کرنے ہیں جن میں ان تنظیموں کو سب دنیا میں زندہ اور فعال بنانے کی ضرورت ہے اور ان کا رابطہ اپنی عمارتوں کے ساتھ بہترین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کے رکھنے کا کوئی سوال نہ رہے۔ بس یہ تنظیمیں اپنے عمارتوں سے کیا تعلق رکھتی ہیں اور محبت اور ادب اور وفا کا تعلق ہے یا کوئی اور تعلق ہے، اس پر بھی میری نظر تبھی رہ سکتی ہے اگر ان کی رپورٹیں مجھے مل رہی ہوں اور میں پہچان رہا ہوں کہ ان میں کیا کیا باتیں پیدا ہو رہی ہیں، کیا رجحانات ہیں۔ بس آئندہ سے انشاءاللہ تعالی اس طریق پر کام ہوگا۔ تبھی میں نے اس دفعہ مجلس سے ربوہ میں ہونے والے مرکزی اجتماعات کے موقع پر جو انتخاب ہوئے ان میں یہ واضح ہدایت بھیجی تھی کہ آپ اپنے اپنے ملک کے صدر کا انتخاب کریں، اور وہاں عمداً مرکزی لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کو میرا یہ پیغام سمجھ آئی یا نہیں، لیکن ہدایت کے مطابق جو جو صدر بھی منتخب ہوئے ہیں وہ پاکستان کے صدران ہیں، اور باقی دنیا کے تمام ذیلی تنظیموں کے آخری عہدیداران آج کے بعد صدر مجلس کہلائیں گے۔ یعنی انگلستان میں صدر مجلس خدام الاحمدیہ انگلستان، صدر مجلس خدام انصار اللہ انگلستان، صدر مجلس لجنہ اماء اللہ انگلستان ہوگا، اور اسی طرح باقی دنیا کے ملکوں کا حال ہوگا۔ اس سلسلے میں دعا کی بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ صرف لمبے مشوروں کے بعد نہیں بلکہ بہت لمبی دعا کے بعد اور بہت غور کے بعد اور تامل کے بعد اٹھایا ہے، اور اس آخری شکل میں جب تک مجھے پوری طرح شرح صدر نصیب نہیں ہوا میں نے اس فیصلے کا اعلان نہیں کیا، حالانکہ
जलसे पर मशवरा देने वाले कहते थे कि बिल्कुल ठीक है, दरकार खैर हाजत हीच इस्तिखार नीस, फ़ौरन ऐलान कर दें। लेकिन मेरे दिल पे अभी एक बोझ था कि जब तक खुदा ताला की तरफ से पूरी फरासत नसीब ना हो जाए और पूरी तरह शरह सदर न मिले और दुआओं के ज़रिए इसमें खैर न तलब कर लूँ, उस वक्त तक ये ऐलान नहीं करना। तो आपसे यानी सारी जमात से मेरी दरख्वास्त है कि ये भी मेरी दुआ के ज़रिए मेरी मदद करें कि अल्लाह ताला इस फैसले को दुरुस्त और बाबरकत साबित फरमाए और कसरत के साथ जमात इसकी खैर का फल खाए और निज़ाम जमात तेज़ी के साथ अपनी तकमील के वो मराहिल तय करे जिसके बाद निज़ाम के हर हिस्से को गैर शऊरी दिमाग की तरफ मुंतकिल किया जा सकता है और निज़ाम जमात का अर्श बुलंदतर होता चला जाएगा। यही वो निज़ाम है जिसके ज़रिए हम मज़ीद रिफ़तें हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, एक गम की खबर भी है, मगर रज़ाए बारी ताला का तकाज़ा ये है कि हम उसके साथ सामने से तस्लीम खम करें। गम जुदाई का तो है, लेकिन अपनी ज़ात में जिनकी वफ़ात का मैं जिक्र करने लगा हूँ वो एक नहायत ही नेक अंजाम को पहुँचे और किसी पहलू से भी उनकी इस वफ़ात के ऊपर किसी के लिए शिकवे की कोई जा नहीं है। हज़रत मलक सैफुर रहमान साहब मुफ्ती सिलसिला आलिया अहमदिया जो 25 अक्टूबर को 2 बजे कनाडा में वफ़ात पा गए हैं, उनकी वफ़ात का ऐलान करते हुए उनका मुख्तसर ज़िक्र खैर करना चाहता हूँ। मलक साहब मरहूम को अल्लाह ताला ने गैर मामूली इल्म अता फरमाया, गैर मामूली फ़िरासत अता फरमाई, गैर मामूली अतात की रूह अता की और ऐसा हसीन ज़हन और क़ल्ब के दरमियान तवाज़ुन अता किया कि जो शाज़ शाज़ बंदों में पाया जाता है। बहुत ही एक दिलरुबा वजूद थे। मैं इनके साथ मुख्तलिफ ताल्लुक़ रखता रहा हूँ, खुसूसियत के साथ जामिया के ज़माने में शागिर्द की हैसियत से जब मैंने इनको देखा तो इनके वजूद की अज़मत मुझ पर ज़ाहिर होनी शुरू हुई। नहायत मुनकिसिर मिजाज लेकिन बहुत गहरा इल्म रखने वाले और बहुत ही अपने तलबा से शफ़क़त का सलूक करने वाले और इतने ज़हीन कि मुश्किल से मुश्किल मसाइल को इस तरह समझाते थे कि कम से कम मुझे तो फिर कभी दोबारा किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो कुछ इनसे मैंने पढ़ा वो आसानी से याद होता चला गया। मसलन सर्फ और नहव शुरू में इन्होंने मुझे पढ़ाई और बावजूद इसके कि सर्फ नहव को अरबी जामियात में बहुत ही मुश्किल मज़मून समझा जाता है और रटे लगाते हैं लोग। सर्फ के मुतालिक तो कहते हैं कि इसका दिमाग कुत्ते का दिमाग चाहिए, ये मौलवियों ने मुहावरा बनाया हुआ है। जिस तरह कुत्ता भौंकता रहता है उस तरह एक लफ्ज़ बार बार भौंकना शुरू कर दो तो फिर सर्फ याद आती है। लेकिन मलक साहब को चूँकि खुदा ने दिमाग का सलीका अता किया था, इसलिए आप इस तरह उसको निज़ाम के तौर पर समझते थे और इस तरह समझाने की अहलियत रखते थे कि अज खुद वो चीज़ याद होनी शुरू हो जाती थी, कभी किसी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। चुनांचे जब मैंने हज़रत खलीफतुल मसीह सानी के हुक्म पर जामिया से फ़ारुग़ होकर थोड़ी देर के अंदर ही मौलवी फ़ाज़िल का इम्तिहान दिया तो बाकी तलबा जो मौलवी फ़ाज़िल के थे वो अक्सर सर्फ नाव में फ़ेल हुआ करते थे और करीब आने की वजह से इम्तिहान बहुत रट्टे लगाते थे और मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई इस हिस्से को, क्योंकि वो मलक साहब से पढ़ा हुआ था। फिर मलक साहब ने जिस हद तक फ़िक़्ह की तालीम दी या दूसरी बाज़ उलूम की शाखों में हमारे उस्ताद बने, उन हिस्सों में मुझे खूब याद है कि कभी मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी। याद रखें, जहाँ उस्ताद मेहनत करने वाला हो, जहाँ उस्ताद का शऊर रोशन हो और वो अपने मज़मून के निज़ाम को समझता हो, उसकी रूह से वाकिफ़ हो,
اس کے طلباء کو بہت کم محنت کی ضرورت پیش آتی ہے. جتنا زیادہ محنت کرنے والا طالب علم ہے وہ ضروری نہیں کہ استاد کے اوپر حرف آئے، لیکن اکثر صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا کوئی قصور رہ گیا ہے. بہرحال ملک صاحب کے متعلق تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ یہ نہیں کہ ہر لیکچر پہ محنت کرتے تھے. جب پڑھا تھا انہوں نے تو اس توجہ کے ساتھ پڑھا تھا اور اس محنت کے ساتھ پڑھا تھا کہ ان کے دماغ میں اس مضمون کا جہان روشن ہو چکا تھا. پھر اسی روشنی سے انہوں نے باقیوں کو حصہ دیا اپنے طلباء کو، اور وہ مضمون آسان ہوتے چلے گئے. جامعہ احمدیہ کو بھی اس ملک صاحب کی ان نیک صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے علوم کی تعلیم اور تدریج میں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے، اور ملک صاحب کا یہ فیض ان کے بعد بھی ہمیشہ جامعہ میں جاری رہنا چاہیے. تمام اساتذہ کوشش یہ کریں کہ اس طرح اپنے طلباء کو پڑھائیں کہ طلباء اس مضمون کو عقلاً ذہناً خود بخود جذب کرتے چلے جائیں اور ان کے شعور کا ایک ایسا حصہ بن جائے کہ پھر اس کے بعد ان کو خاص غیر معمولی محنت کی ضرورت نہ پڑے. بعض نئے لفظوں کو یاد کرنے میں ضرور محنت کرنی پڑتی ہے، مگر یہ ضمنی باتیں ہیں. بعض تاریخیں یاد کرنی پڑتی ہیں، بعض سیکوینس بعض دفعہ یاد کرنے پڑتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کون سی چیز پہلے تھی کون سی بعد میں. معمولی توجہ سے یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اچھا پڑھانے والا ہو تو جلدی یاد ہو جاتی ہیں. دوسری بات ان کے متعلق قابل ذکر یہ ہے کہ یہ مجلس احرار سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان تھے جب یہ قادیان آئے ہیں، اور غالباً یہ 1933-34 کا واقعہ ہے. مجلس احرار جب زوروں پر تھی، اور ان جلوسوں میں سے بعض کی رہنمائی کرنے والے تھے جو نہایت ظالمانہ گند بکتے ہوئے قادیان پر حملہ آور تھے، اور یہ دعویٰ لے کر قادیان پر یلغار کی تھی کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ملک صاحب کے زندگی کے حالات کچھ الفضل میں پیچھے شائع ہوئے. ممکن ہے آپ میں سے بعضوں نے پڑھے ہوں اور بعضوں نے نہ پڑھے ہوں. اگر نہیں پڑھے تو پڑھنے چاہیے. بڑے دلچسپ حالات ہیں. ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ان کو خدا نے ذہنی ارتقاء نصیب فرمایا. اور اب دیکھیں کیسا نیک اور پاک انجام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں یہ اپنی باقی زندگی بسر کرتے تو ایک نہایت غلیظ گند باقنے والے ملا کے طور پر مرتے، جس کی زندگی کا مقصد، جس کے اسلام کی خدمت کا تصور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سارا دن گند بولو اور گالیاں دو اور غلاظتیں پھیلاؤ اور دشمنیاں پیدا کرو اور خدا کے بندوں کے قتل و غارت کی تعلیم دو اور مسجدوں کو منظم کرنے کی تلقین کیا کرو. کیسا بد انجام ہے. اس انجام سے نکال کر اندھیروں سے خدا ان کو روشنی میں لے آیا. اور یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مجلس احرار سے آنے کے باوجود اپنی زبان میں بعد میں ایسے پاکیزہ ہوئے کہ کبھی ساری زندگی کسی سے سخت کلامی نہیں کی. نرم روح اور نرم گفتار تھے. اور طلباء کے طور پر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں. بعض دوسرے اساتذہ بعض دفعہ زبان کی سختی بھی کیا کرتے تھے. بعض اساتذہ ایسے بھی تھے جن کے منہ سے بعض دفعہ ایسے کلمے بھی نکل جاتے تھے جنہیں طلباء گالی کہہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ گالی نہیں حقیقت ہے، مگر بہرحال وہ گالی کے قریب قریب مضمون پہنچ جایا کرتا تھا. لیکن ملک صاحب کی زبان سے کبھی کسی نے کبھی ساری زندگی ایسا کلمہ نہیں سنا جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ اس نے دل پر بوجھ ڈالا ہے. بس یہ روحانی پاک تبدیلی ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کی ذات میں فرمائی، اور انجام ایسا نیک کہ ساری اولاد 7 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، سارے ہی اللہ کے فضل سے نہایت مخلص اور فدائی احمدی سلجھے ہوئے با اخلاق لوگ، اور دنیا میں بھی ہر جگہ بہترین زندگی گزارنے والے اور اچھے مناصب پر فائز. اچھی جگہ بچیوں کی شادیاں ہوئیں، سارے گھر خوش اور آباد اللہ کے فضل کے ساتھ. اور
کسی جماعت سے میں نے ان کے بچے کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں سنی، بلکہ جب بھی سنا ہے تعریف سنی ہے کہ خدا کے فضل سے صف اول کے خدمت کرنے والے ہیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 79 سال سے کچھ اوپر تھی، اور آخری کام جو انہوں نے کیا ہے وفات سے پہلے، وہ مجھے خط لکھا ایک دعا کا جو مجھے ان کی وفات کے بعد ملا۔ بہت دعاؤں کے مستحق ہیں، اور چونکہ ایسے متباہر علماء دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خلا کو بھرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک جماعت کو یہ خلا ضرور محسوس ہوگا۔ اس لیے اس عرصے میں ہماری نوجوان نسلوں کو اپنی علمی کمزوریاں دور کرنی چاہیے، اپنے اندرونی خلا بھرنے چاہیے، تاکہ جماعت کا یہ خلا ان کے وجود سے بھر سکے۔ اس سلسلے میں جہاں ان کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تحریک کرتا ہوں، اور سلسلے کے تمام علماء کے لیے بھی دعا کی تحریک کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں علم اور علم کا عرفان نصیب کرے، اور جماعت کو کبھی بھی دنیا میں علماء کی کمی محسوس نہ ہو۔ ان کی نماز جنازہ غائب آج میں وہاں کے جماعت کے ایک مخلص، جماعت انگلستان کے مخلص دوست عبدالرشید صاحب کی نماز جنازہ حاضر کے ساتھ پڑھا چکا ہوں۔ اس لیے آخر پر صرف یہی ایک درخواست ہے کہ دوست ملک صاحب اور ان کی اولاد اور سلسلے کے بزرگوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں۔ ایک چیز جس کا ذکر میں کرنا تھا، میں بھولنے لگا تھا، میری اب نظر پڑ گئی، وہ یہ ہے کہ ملک صاحب مرحوم نے اپنے وصال سے تقریباً 14-15 سال پہلے ایک بند تحریر ہادی علی صاحب کے سپرد کی۔ انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا وقت دن تھا، اور مجھے کہا کہ یہ تحریر ہے جو یہ وہ میرے دل چاہتا ہے کہ میرے کتبے پر یہ تحریر ہو، لیکن یہ لفافہ بند ہے، تم نے نہیں پڑھنا، جب میرا وقت آئے تو اس وقت کے خلیفہ کو یہ پیش کر دینا۔ آگے ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو اسے قبول کریں، چاہے تو نہ کریں، لیکن میری تمنا ان تک پہنچ جانی چاہیے۔ وہ تحریر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ بہشتی مقبرے میں دفن کیا جاؤں، لیکن مولا کریم کے فضلوں سے نا امید بھی نہیں ہوں، کیونکہ میری ساری زندگی اس کے فضلوں کے سہارے ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ آگے ایک لفظ نہیں پڑھا جا رہا، کساں ہے شاید۔ بہرحال اگر اس کا یہ فضل ہو کہ بہشتی مقبرے میں جگہ ملے تو میری لوح مزار پر مندرجہ ذیل آیت لکھی جائے: یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے کاش میری قوم کو معلوم ہو سکتا یا معلوم ہو جائے بما غفر لی ربی، کہ خدا نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں شمار فرما دیا۔ اگر اس کی اجازت نہ ملے تو پھر یہ شعر لکھا جائے: ایک عالم مر گیا ہے تیرے پانی کے بغیر، پھیر دے اب میرے مولا اس طرف دریا کی دھار۔ اگر اس کی اجازت بھی نہ ملے تو پھر بابا طاہر اصفہانی کی یہ ربائی لکھی جائے: یا رب ز گناہ زشت خود منفعلم، واز فعل بد خوے بخود خاجلم۔ خے کا نقطہ نہیں رہ گیا تھا لکھنے سے، اس لیے میں تردد ہوا تھا پڑھنے میں۔ واز فعل بد خوے بخود خاجلم، فیض بدلم ز عالم غیب رساں،
تا محو شود خیال باطل سے دلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میرے برے گندے گناہوں، میں اپنے گندے گناہوں کے بارے میں خود بہت شرمندہ ہوں اور اپنے بدخو فعل سے سخت خجالت محسوس کر رہا ہوں۔ فیضی بدلم ز عالم غیب رساں، عالم غیب سے میرے دل کو یہ فیض پہنچا دے، ایک فیض پہنچا دے، تا محو شود خیال باطل ز دلم، تاکہ خیال باطل میرے دل سے ہمیشہ کے لیے محو ہو جائے۔ جماعت کو، یعنی ربوہ کے نظام جماعت کو میری تاکید ہے کہ اگر موجودہ زمانے کے بدخو علماء کی وجہ سے جو از خود خدا بنے بیٹھے ہیں، جماعت کو یہ اجازت نہ ہو کہ احمدیوں کے کتبوں پر قرآن کریم کی آیات کندہ کی جائیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان حالات کو تبدیل نہیں فرماتا، اس وقت تک یہ آیت لکھنے کی بجائے اس کی جگہ چھوڑ دی جائے، اور جب بھی خدا زمانے کے حالات تبدیل فرمائے پھر اس آیت کو کندہ کر دیا جائے اور باقی عبارت من و عن اسی طرح درج کر دی جائے۔ البتہ شروع میں مختصر ملک صاحب کا تعارف جیسا کہ دستور ہے وہ انجمن کی طرف سے تجویز ہو کر منظوری کے لیے مجھے بھجوا دیا جائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر